اسی رشتے سے دوسرے اور رشتے آگے بڑھے اور وجود میں آئے. جناب آدم آئے, ساتھ میں جناب حوا. سب سے پہلا رشتہ جو قائم ہوا زمین کے اوپر میاں اور بیوی کا رشتہ, اور اتنا مقدس اور پاک و پاکیزہ رشتہ ہے میاں اور بیوی کا رشتہ. لہذا قرآن نے کہا بیوی اور میاں کے لیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. کیا مطلب؟ بیوی مرد کے لیے لباس ہے اور مرد اپنی بیوی کے لیے لباس ہے. قرآن ہے یہ, قرآن. ہن لباس لکم, یہ بیوی جو ہے تمہارا لباس ہے اور تم جو ہے خود بیوی کے لیے لباس ہو. یہ قرآن کی آیت ہے. لیکن اب غور کا مقام یہ ہے کہ قرآن نے بیوی کو لباس ہی کیوں کہا, لباس سے تعبیر کیوں کی؟ دیکھیے, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لباس جو ہم زیب تن کرتے ہیں, کہا کہ شوہر بیوی کے لیے لباس ہے, بیوی شوہر کے لیے لباس ہے. کیوں فرمایا؟ لباس کی حیثیت یہ ہے کہ یہ جسم کے اندر, لباس جسم اور لباس میں دیکھیے کوئی فاصلہ ہے. سب سے زیادہ اگر کوئی چیز قریب ہے انسان سے تو اس کا لباس ہوتا ہے. اشارہ تھا کہ بیوی تمہارا لباس ہے, یعنی تمام قربتوں میں سے اہم ترین, سب سے زیادہ اگر کوئی قریب ہے تمہارے لیے تو وہ تمہاری زوجہ ہے, تمہاری بیوی ہے. سب سے زیادہ قریب رشتہ اگر ہے تو میاں اور بیوی کا ہے. اس لیے کہ دیکھا یہ گیا ہے کہ ذرا سے کوئی مصیبت ہو سب تو ساتھ چھوڑ دیتے ہیں, لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں اور ساتھ ہیں, چھوڑتے نہیں کسی وقت بھی ساتھ چھوڑتے. بیماری ہو, ازاری ہو, پریشانی ہو, زحمتیں ہو, جو کچھ بھی, ہر مرحلے کے اوپر جو ہے بیوی ساتھ ساتھ ہے اپنے شوہر کے, اور شوہر ساتھ ساتھ بیوی کے. وہ ہونا بھی چاہیے, اس لیے کہ یہ اس کے لیے لباس ہے. یہ ایک تو یہ لباس سے کیا ہوتا, کہا کہ لباس سے انسان کے اعضاء و جوارح کے جو عیوب ہوتے ہیں اس کو محفوظ رکھا جاتا, چھپایا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر بیوی کے اندر کوئی کمی ہو, خدا نہ خواستہ, تو شوہر کو چاہیے کہ وہ نظر انداز کرے. لباس کا مطلب کیا؟ چھپانا. اگر اخلاقی اعتبار سے شوہر میں کوئی کمی نظر آئے تو بیوی کو چاہیے کہ نظر انداز کرے, چھپائے. ذرا سے کوئی بات ہو تو فون ہاتھ میں, پورے خاندان والوں میں. کہا کہ آپ نے لباس کے مقصد کو نہیں سمجھا. لباس ہے یہ, بیوی لباس ہے شوہر کے لیے. ذرا کوئی بات ہو تو فوراً جو ہے پہلے آپس میں بیٹھ کر ڈسکس کرے. ذرا سے باتوں میں جب شکایتوں کے انبار نہ لگائے, اور وہیں سے رشتے خراب ہوتے ہیں صاحب. ایک تو